الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 245. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھے تھے، حنین کی جنگ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد بڑا بول اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں پسند نہیں. جو جنگ کے دوران صحابہ کرام یا جو نئے مکہ المکرمہ کے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے بولا تھا کہ آج ہماری تعداد تو کثیر ہے، آج ہماری جماعت کے ہارنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد جنگ حنین سے تھوڑی بہت ہٹ گئی. لیکن پھر اس کے بعد ایک شخصیت تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو استقامت کا پہاڑ بن کر میدان میں کھڑے رہے. وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا کیا الفاظ نکلے وہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا. اور یہ جنگ حنین کا جو واقعہ تھا، اس میں مسلمانوں کی فتح یابی ہوئی تھی، مال غنیمت بھی کافی کثیر تعداد میں حاصل ہوا تھا، اور اس کے بعد 6000 افراد بھی قید میں آ چکے تھے. اور جن دو کی ذمہ داری تھی مسلمانوں کے خلاف، جو لشکر 20,000 کا آیا تھا، اس کی قیادت جو کر رہے تھے وہ کچھ طاس کی طرف بھاگے تھے اور کچھ طائف کی طرف بھاگ گئے تھے. اس کے بعد آج کا ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو لشکر ان کا طائف کی طرف بھاگا ہوا تھا، آج کا سبق پڑھ رہے ہیں طائف کا محاصرہ. مالک بن عوف اپنی بچی ہوئی فوج کو لے کر طائف کی طرف چل گیا، بھاگ گیا. یہاں بھی اسی کی قوم کے لوگ حوازن اور ثقیف رہتے تھے، شاخیں بھی وہاں پر رہا کرتی تھی. ان کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے. آپ نے جو ڈاکومنٹریز دیکھی ہوگی نا، جو جس طریقے سے پرانی موویز وغیرہ جو بناتے ہیں یا ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، وہ قلعے جس طریقے سے بناتے ہیں اسی معیار کے وہ قلعے ہوا کرتے، بڑے قلعے. اور طائف میں بہت ہی زیادہ بڑے قلعے تھے. چاروں طرف سے فصیل شہر یعنی اونچی دیوار چڑھائی ہوئی تھی ان لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے، جس کا محاصرہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے تھے. اس وجہ سے قلعے کو بند کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس، طائف کے لوگوں کے پاس تمام تر وسائل موجود تھے. آپ جو سوارے حاصل تھے، زمین سر و شاداب تھی، پھل فروٹ اناج وغیرہ سب چیزیں مہیا تھی، اور اسی لیے یہ بڑی بڑی اونچی دیواریں بنا کر آرام سے وہاں بیٹھے رہے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا. گہراؤ کروئی 8 کلو کمو کمو مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. دوسری طرف حنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کرام دے کر اوتاس اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی چھان بین کے لیے بھیجا، کیونکہ دوسرا جو لشکر ان کا بھاگا ہوا تھا وہ اوتاس کی جانب بھاگا ہوا تھا، جہاں درید ابن سما کچھ فوج لے کر چھپا ہوا تھا. وہاں بھی ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، معمولی جھڑپ ہوئی، لیکن مسلمانوں کو وہاں پر فتح یابی نصیب ہو گئی. چوتھے دن یہ حضرات بھی وہاں سے فتح کی خوشخبری لے کر کچھ جنگی سامان جو دشمنوں سے چھینا گیا تھا لے کر واپس تشریف لے آئے. اس سامان میں منجقیں اور دبابہ بھی تھی. یہ اس زمانے کی ایک طرح کی توف تھی. منجقیں ایک قسم کی وہ مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پرانے زمانے میں جنگ کے دوران پتھر پھینکا کرتے تھے. گلیل قسم جسم بناونا سب، پھر پتھر کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگ کے شعلوں میں بدل گئی، پھر کس طریقے سے توپ میں بدل گئی. وہ یہ بھی ان کے زیر اہتمام میں آ گئی مال غنیمت میں. لیکن طائف کے لوگوں نے بھی بڑی بہادری کی، منجقیں استعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے قلعے کو توڑنے کی. لیکن آگے سے وہ بھی کافی بہادر تھے، انہوں نے حکمت اور ہمت کا سہارا لے کر مقابلہ کیا. طائف کے لوگوں نے تیر اور آگ کے انگاروں سے، نیز لوہے کی گرم سلاخوں سے ایسا مقابلہ کیا کہ قلعے کے نزدیک بھی کسی کو بھڑکنے نہیں دیا، آنے ہی نہیں دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ بھائی پہ مشورہ کرو، اس کی قلعہ تو فتح ہونے رہا، یہ بھی آگے سے بہادری سے لڑ رہے ہیں. اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت محاصرہ اٹھا لیا جائے. جو گھیراؤ بندی سامنے کرنا یہ اٹھا لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد تھا ان کو اتنا ڈرایا جائے کہ دوبارہ یہ کوئی شرارت، کوئی فتنہ اور فساد برپا نہ کرے، اور مسلمانوں کے کسی قافلے پر یا مکہ پر حملہ کرنے کی نہ سوچے، کہ وہ دوبارہ اسلامی مملکت پر حملہ کرنے کا منصوبہ نہ بنا سکے. اور ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا، یہ ڈیریت اٹھانا. اس موقع پر کچھ حضرات نے درخواست کی کہ ان کے لیے بد دعا فرمائے. آیت میں سنیے کہ بد دعا فرمائیو، کیونکہ انہوں نے ہی طائف کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ طائف گئے تھے تو انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش برسا کر تو ان پائے مبارک گئے لہو روحان کرنا. آیت ون کی توئی کری من خطر بد دعا ایت نشتے.
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में इनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि इनको ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा हदी सकीफन व अईद बिहिम, ए अल्लाह कबीला सकीफ को हिदायत नसीब फरमा और इनको मेरे पास हाजिर होने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ सीधी अर्श से जाकर टकरा गई और कुछ दिनों बाद ही देखा कि सारे के सारे लोग, जब मुहासरा हट गया, कुछ मोहलत मिली उन्हें भी सोचने की, तो जितने भी वो लोग थे सब के सब दरबार नबूवत में हाजिर खिदमत होकर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अब इसके बाद गनीमत का मसला है। नबी रहमत अलैहि वसल्लम जो अराना के मकाम पर ठहरे हुए थे, माले गनीमत भी तकसीम नहीं किया था कि क्या पता हो सकता है ये सुनाते मुझे से वापस करे। रहम दिली इतनी थी कि जंग के बावजूद भी वो इंतजार कर रहे थे। हुनैन की गनीमत का मसला और 6000 कैदियों की रिहाई। ताइफ से फारिग होकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौराना पहुंचे। 33 सोरे की इस्तेमाल गनीमत हुनैन जंग से फतह 33 सोरे जमा हुए, जहां गनीमत जमा की हुई थी और कैदी इंतजार में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से पीछे पीछे रह रहे थे, कर रहे थे कि ताकि हवाज़िन और सकीफ के वाले आ जाएं और इनके साथ कोई मुआहिदा करके इनकी चीज़ें और इनके कैदी, चीज़ें भी माले गनीमत वापस नहीं किया जाता, उसूल है जंगी के, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ें भी वापस कर देता और कैद भी इनके हवाले कर देता। ये मजते भी चेयर लागन में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो नहीं आए। आखिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत के कानून के मुताबिक गनीमत के माल के 5 हिस्से फरमाए। 4 हिस्से जो है वो जंग करने वाले सहाबाए किराम में तकसीम कर दिया गया और एक हिस्सा माल गनीमत में डाल दिया गया। कैदियों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन भी शामिल थी, हजरत शैमा भी थी। जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने फरमाया, लोगो मैं तो तुम्हारे पैगंबर की रज़ाई बहन हूँ। जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया जा रहा, तो उन्होंने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन हूँ, क्योंकि दाई हलीमा सादिया का कबीला भी इसी कबीले के एक शाख से था। ये शाख अब एमी कबील पे दाई हलीमा हिमो तो नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो दोत जाया, इसी कबीले की एक शाख था। लोग इनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। तुझे कोई रदाई बहन इस वनंदज दावरज कर ये कसनिश रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बतौर सबूत दांतों से काटने का एक निशान दिखाया। कमो इस रजाई बहन दावस कर इमो हो आक जाय तिसके ये तनिश तो नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांदोस लोग मत चोको से दुखो। जिस वक्त मैं आपको खाना खिला रही थी वनन छिस ये रजाई बहन इस तेदी आई बने, इसके बाद तो एक छोनस ख्यावन, उस वक्त आपने मुझे ये काटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निशान पहचान लिया, फिर इनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा दी और अपनी रज़ाई बहन को बिठाया और बचपन की प्यार और मोहब्बत की बड़ी बातें शुरू होने लगी वहाँ पर और आंखों भी अश्कबार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, आप मेरे पास रहना पसंद करेंगे या अपनी कौम, कबीले, बरादरी और रिश्तेदारों में जाना चाहेंगे? उन्होंने कौम की तरफ जाने का इशारा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बहुत सारे तोहफे तोहफे देकर रुखसत किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खुश इखलाकी के सदक़े इन्हें भी ईमान नसीब फरमा दिया रज़ी अल्लाह तआला। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला भी तशरीफ लाई, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक थी आए वही ब्रोट कुन तिमो तुझ पर चादर मुबारक बिछा दी और आपकी रज़ाई माजी थी उनको बिठाया, जिस पर वो तशरीफ फरमा हुई। अर्ज किया गया, ये कौन खुश नसीब है? सहाबाए किराम ने कहा, इनको खुश नसीब से जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई। जवाब मिला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई दूध पिलाने वाली वालिदा हलीमा सादिया हैं। अबू दाऊद अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है कि फिर इनको भी ईमान नसीब हो गया था। कुछ देर के बाद कैदियों की रिहाई के लिए बड़े मुआज़िज़ आए वहीं हुनैन के इलाके सकीफ के रहने वाले आ गए। अब कैदियों की रिहाई के लिए बड़े मुआज़िज़ किस्म के 9 अफराद आए, वफद आ गया। इनके सरदार ने बड़े दर्द भरे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीर की कि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हम लुट गए, माल मवेशी भी चले गए, बीवी बच्चे भी गिरफ्तार हो, क्योंकि उन गिरफ्तार होने वालों में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और औरतें भी थी। फिर अर्ज किया गया कि आपने बचपन में हमारी कौम में हजरत हलीमा का दूध पिया था, इस वजह से आप हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन रिश्तेदारी पास रहमत। फिर बड़े दर्द से कहा, ये जो औरतें आपने छपड़ों के नीचे झोपड़ियों में रखी हुई हैं, इनमें से कोई आपकी पुफी रज़ाई पुफी है, कोई आपकी रज़ाई खाला है। और को लिख देना तो नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आर दिलावन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से इंतजार कर रहे थे।
تم ون کہ کاری ہے موڑے تمہن اس پتہ کہ اتنے نش رضائی یہ رشتہ داری ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے تھے کاری ہیں تم کہیں کہ صلاح سمجھو تو سنا اس مسئلہ مکلئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بادشاہوں میں سے اگر کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان میں دودھ پیا ہوتا تو ہمیں اس سے بہت امیدیں وابستہ ہوتی، اور آپ سے اس سے بھی کہیں زیادہ آپ سے امیدیں ہمیں وابستہ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہارا بہت انتظار کیا، کہیں گئی طائف کی گئی معاصر کرنا، اور آپ کو معلوم ہے 20 دن تک طائف کا معاصر رہا، اتنا انتظار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت دن غنیمت روک کر رکھی تھی لیکن تم تو آئے ہی نہیں، اب تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جو قیدی میرے اور میرے خاندان عبد المطلب کے حصے میں ہیں وہ ہماری طرف سے آزاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں تھے وہ آپ نے آزاد فرما دیے، اور جو دوسرے لوگوں کے حصے میں سے ہیں اس کے لیے میں آپ حضرات کو ایک طریقہ ایک راستہ بتاتا ہوں کہ آپ جائیے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر درد بھرے الفاظ میں آپ ان سے فریاد کیجئے تو آپ کی گزارش کو وہ مان لیں گے، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ظہر کے بعد یہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑے پراثر طریقے سے اپنی گزارش فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ تمہارے بھائی اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا جو حصہ تھا وہ انہیں دے دیا چھوڑ دیا، اب آپ حضرات کی مرضی، اگر آپ بھی چاہتے ہو تو چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو قیدیوں کا فدیہ دے دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ان سب کو رہا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک لمحے میں ہی 6000 قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی گئی، اور اسی اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں میں ہی تمام لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے، پھر اللہ کے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں۔ اب اس کے بعد غنیمت کے مال کی وجہ سے غلط فہمی اور اس کا پیغبری حل، آج اس مال غنیمت گیا تقسیم صحابان میں آج گیا غلط فہمی، سو کیا ہوا غنیمت کے مال میں سے کسی کسی کو انعام کے طور پر کچھ زیادہ دیا جاتا ہے، اسلامی قوانین میں اس کی اجازت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے مطابق جو لوگ مکہ سے ساتھ آئے تھے، جو مکی لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا کچھ وہ حضرات تھے جو ابھی اعلانیہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے ہمراہ جنگ حنین میں شامل تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے انہیں کچھ زیادہ حصہ عطا کر دیا، کچھ زیادہ انعام کے طور پر دے دیا۔ اس پر مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کرام میں سے بعض کو ذرا اشکال پیدا ہو گیا، بلکہ کچھ ہونٹوں پر یہ الفاظ بھی آ گئے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں تو ہم بلائے جاتے ہیں، انصاروں کو بلایا جاتا ہے مدد کے لیے، اور مال غنیمت کی تقسیم کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو بہت دکھ ہوا کہ اس کمینی دنیا کا خیال آیا ہی کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیمہ لگا کر سارے انصاری صحابوں کو بلا کر فرمایا میں یہ باتیں سن رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سنا ہے ٹھیک ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ سنا جو ٹھیک ہے، اور ایک دوسری روایت میں کہ سب نے عرض کیا حضرت یہ ہم میں سے کچھ باشعور کچھ سمجھدار لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات کچھ نئے نوجوانوں کی بات ہے، ان کی زبان سے نکلی ہے۔ کیا درائش کی ہے مصیبت انصار، تو پریشانی اور مصیبت انصار اور مال غنیمت میں مکی لوگ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست تقریر فرمائی جس میں انصار کو گزرا ہوا زمانہ یاد کروایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انصار کے ساتھ وہ محنت کی تھی، وہ زمانہ یاد دلایا کہ کس طرح اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی، پھر اسلام کی برکت سے ان میں سے کس طرح آپس کے دلوں کو ان کو جوڑا اور محبت عطا فرمائی، پھر کس کس طرح سے ان کی غریبی کو دور فرمایا، انہیں غنی فرما دیا۔ یہ باتیں سن کر دل نرم ہو گئے، پھر کچھ اور ایسی باتیں بیان فرمائی جن سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے اور دل نرم بھی بہت پڑ گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انصار آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مال غنیمت کو لے جائیں، اونٹ بھیڑ بکریاں لے جائیں، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ، اللہ کے پیغمبر کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ باتیں تو سنتے ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، آنسوں کی برسات لگ گئی، دہاڑیں تر ہو گئیں۔ انصاری صحابہ کرام نے اعلان فرما دیا کہ ہم بالکل راضی اور خوش ہیں اس بات پر کہ جو آپ نے مال غنیمت میں تقسیم فرما دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر رعایت خوش رحم دلی کتنی تھی انہی کے ساتھ لڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہی لڑا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی احساس تھا کہ ہمارے ساتھ لڑ کر ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ان کی پست گمی تھی۔
اور یہ بات بھی کہ انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، ان کا دل جوڑنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے یہ انعام ہمیں انہیں زیادہ دے دیا۔ انصار نے عرض کیا ہم اس تقسیم پر بالکل راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام کو کچھ دعائیں دے کر یہ مجلس برخاست فرمائی۔ یہ تھے آج کے اسباب۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے جعرانہ سے عمرہ اور مدینہ کی طرف واپسی، تبوک کی جنگ اور ایمان اور منافقت کی پہچان۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔